ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما۔ سامعین گرامی، قرآن کریم کے مسلمانوں سے کچھ بنیادی تقاضے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا اور بنیادی تقاضا قرآن کریم کا یہ ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ جتنا حصہ قرآن کریم کا آسانی سے پڑھ سکتے ہو قرآن کریم پڑھو۔ قرآن کریم کا ہم سے دوسرا اور بنیادی تقاضا یہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو سیدھا سیدھا پڑھا جائے، قرآن کریم کو صحیح صحیح پڑھا جائے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ انگلش سیکھنے کے لیے انگلش آفیسر کی ضرورت ہوتی ہے، انگلش ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، اردو سیکھنے کے لیے کسی اردو دان کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح قرآن کریم کے سیکھنے کے لیے بھی ماہر قرآن کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا ہم سے تیسرا اور بنیادی تقاضا یہ ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ قرآن اٹھا کر سینے سے تو لگاتے ہو لیکن قرآن کریم کو سینے کے اندر بھی جگہ دو، یعنی قرآن کریم کو سمجھو۔ قرآن کریم کا پہلا تقاضا کہ قرآن کو پڑھا جائے، دوسرا تقاضا صحیح صحیح پڑھا جائے، اور تیسرا تقاضا کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کی جائے۔ اب آتے ہیں ایک الجھن کی طرف۔ ہمارے سیکولر طبقے کے اندر ایک الجھن سی پیدا ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کو قرآن کی کیا ضرورت ہے، قرآنی تعلیم کا فیوچر کے ساتھ کیا تعلق ہے، قرآن کا مستقبل کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اب آتے ہیں اس کی طرف۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، قرآنی تعلیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، لیکن آتے ہیں اس بات کی طرف کہ سوسائٹی کو قرآن کی کیا ضرورت ہے، بین الاقوامی دائرے کو قرآن کی کیا ضرورت ہے، معاشی لحاظ سے قرآن کی کیا ضرورت ہے، فیملی کو قرآن کی کیا ضرورت ہے۔ تو دنیا کے اندر عمومی طور پہ دو دائرے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فیملی دائرہ اور ایک ہوتا ہے بین الاقوامی دائرہ۔ تو فیملی دائرے کے اندر سب سے بڑی مشکل آج کل یہ ہے کہ گھریلو جھگڑے ہیں، بہن بھائیوں کے جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں۔ اب یہ جھگڑے کیوں پیدا ہو گئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ایک دوسرے کے حقوق سے ناواقف ہے۔ جب ایک دوسرے کے حقوق سے ناواقف ہوں گے تو یہ جھگڑے پیدا ہوں گے، اور یہ ایک دوسرے کے حقوق جو بیان کیے ہیں یہ قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، یہ ہمیں قرآن بتاتے ہیں کہ بچوں کے حقوق کیا ہے، یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے حقوق سے واقف نہیں ہوں گے تو اس وقت تک ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے، اور ایک دوسرے کے حقوق سے واقفیت یہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ تو اس لیے فیملی دائرے کے اندر قرآن کی یہ ضرورت ہے، قرآنی تعلیم کی یہ ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں بین الاقوامی دائرے کے اندر قرآن کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارے عربی کے اندر ایک مقولہ ہے الفضل ما شہدت بالعدا، کہ فضیلت تو وہ ہے جو دشمن بھی بیان کرے۔ فضیلت تو وہ ہے کہ جو دشمن بھی بیان کرے۔ پاپا روم نے اپنے وقت کے اندر ایک کانفرنس منعقد کی ہے، اور اس کے اندر اس نے معاشی لحاظ سے جو دانشور تھے ان دانشوروں کو جمع کیا ہے، اور ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ہمارا جو معاشی سسٹم ہے وہ فیل ہونے والا سسٹم ہے، ہمارا معاشی سسٹم وہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، اس لیے ہمیں کوئی متبادل تلاش کرنا ہے، لہٰذا آپ اس کے اندر لگ جائیں کہ اس کا کوئی متبادل تلاش کرے۔ تو اس وقت ایک دانشور نے ایک رپورٹ دی ہے، اور اس کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم نے معاشی بحران سے نکلنا ہے تو ہم نے ان اصولوں کو اپنانا ہوگا جو قرآن کریم نے اپنائے ہیں، ہم نے ان قوانین کو اپنانا ہوگا جو قرآن کریم نے اپنائے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یورپ کے اندر ماحولیات کے حوالے سے ایک کانفرنس ہوئی ہے کہ جس کے اندر شہزادہ چارلس نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں ماحولیات کے حوالے سے بھی
ان اصولوں کو اپنانا ہوگا جو قرآن کریم نے اپنائے ہیں، ان قوانین کو اپنانا ہوگا جو قرآن کریم نے اپنائے ہیں، اس سسٹم کو اپنانا ہوگا جو قرآن کریم نے اپنایا ہے۔ لہٰذا اس کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ معاشی لحاظ سے بھی اگر دنیا معاشی بحران سے بھی نکل سکتی ہے تو صرف قرآن کریم کی وجہ سے نکلے گی، اور اگر ماحولیات کے حوالے سے بھی وہ اگر ماحولی بحران سے نکلنا چاہیں تو وہ قرآن کریم کی وجہ سے نکلے گی۔ تو آج میں یہ بتاتا ہوں کہ قرآن کریم معاشرے کی بھی ضرورت ہے، قرآن کریم گلوبل دنیا کی بھی ضرورت ہے، قرآن کریم بین الاقوامی قوتوں کی بھی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کو اپنایا جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے، اور قرآن کریم کو صحیح پڑھا جائے، اور قرآن کریم کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی اور قرآن کریم سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔